حجاج بن یوسف ایک حکمران گزرا ہے، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ حج کے لیے گیا، وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ وہ ایک ظالم طبیعت تھا، سخت مزاج والا حکمران تھا، لیکن اس نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جو کہ بہت اچھے کام بھی تھے۔ بہرحال کیونکہ اس نے صحابی کو قتل کیا اور اس طرح کے معاملات کیے تو ایک متنازع شخصیت ہے۔ بہرحال وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک نبینہ شخص بیٹھا ہے جو اللہ سے دعا کر رہا ہے، میرے مالک مجھے بینائی عطا فرما دے۔ اس نے ایک چکر لگایا، اب دوسرے چکر پہ پھر اس کی نظر پڑی اور پھر وہ نبینہ شخص اسی طریقے سے دعا کر رہا تھا، مالک مجھے بینائی عطا فرما، میری آنکھیں نہیں ہے، میں تیرے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری اس رنگین زمین کو، خوبصورت نظاروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ہر چیز میں تیری قدرت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے مالک میری دل کی خواہش ہے مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ وہ اس طریقے سے دعا کر رہا تھا۔ حجاج وہاں رک گیا۔ جب وہ رکا تو اس نے یہ ساری باتیں سنی اس کی، تو اس کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اب اس کی آنکھیں تو تھی نہیں لیکن آواز سے پہچان گیا اور وہ کانپنے لگا، کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں تم وقت کے بادشاہ حجاج بن یوسف ہو۔ تو وہ کہنے لگا پھر میری بات سن لو، یہ میرا طواف کا دوسرا چکر ہے، 7 چکر میں نے پورے کرنے ہیں اور ایک گارڈ میں یہاں پہ سپاہی حفاظت کے لیے کھڑا کر رہا ہوں تمہارے پاس تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ۔ 7 چکر پورے کرنے سے پہلے یہ تمہاری بینائی واپس آنی چاہیے، تمہاری آنکھوں میں روشنی نور واپس آنا چاہیے۔ اگر یہ واپس نہ آیا اور میرے 7 چکر مکمل ہو گئے تو بھاگ تو تم سکتے نہیں، میں نے سپاہی اپنا کھڑا کر دیا، میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ اب وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے بس میں تو تھی نہیں بینائی۔ اب حجاج بن یوسف آگے چل پڑا اپنے تیسرے چکر میں، تیسرا چکر اس نے کاٹا، پھر چوتھا، 5واں، 6واں، 7ویں چکر کے بعد وہ اس کے پاس آ گیا، دیکھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی بینائی واپس آ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نور آ گیا تھا۔ اب حجاج بن یوسف اسے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہلے چکر کے اندر دیکھا، تم خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں دعا کر رہے تھے، پھر میں نے دوسرے چکر کے اندر پھر دیکھا کہ پھر تم دعا کر رہے تھے۔ اس وقت تمہاری زبان تو ہل رہی تھی لیکن تمہاری سوچیں، تمہارا دماغ، تمہارا دل کہیں اور تھا، تو کیسے یہ دعا قبول ہوتی؟ اب جب میں نے تجھے خوف دلایا اس وقت تجھے اپنی زندگی کی پڑ گئی تھی کہ اب اگر واپس میری بینائی نہ آئی تو پھر میری زندگی کا فیصلہ حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں ہوگا، اور تجھے میرے بارے میں پتہ تھا میں جو بات کرتا ہوں پوری کرتا ہوں۔ اب تم نے رب سے گڑ گڑا کر دل سے دعا کی، جب اندر سے بات نکلی نا تو رب نے قبول کر لی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا میں کل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب دیکھیں پورا جسم انسان کا ہے، اگر بھیجا نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، بے وقوف ہے، یعنی کہ پورے جسم کے اندر مین چیز کیا ہے؟ انسان کا دماغ۔ فرمایا تم جتنی مرضی عبادت کر لو، اس کا دماغ وہ دعا ہے، جب تک دعا کامل نہیں ہوگی، دعا سر والی نہیں ہوگی، تب تک تم کسی حاجت تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری عبادت کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ بلکہ اس طرح مفہوم آتا ہے، فرمایا کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، تم رب کے حضور میں ایسے کھڑے ہو جایا کرو اور ایسے عرض کیا کرو جیسے بچہ ہوتا ہے اور ماں کو منوا لیتا ہے، تم بھی اپنے مالک کو اس طرح منوا لیا کرو۔ مسجد نبی میں میرا آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ مسجد کے اندر دعا کر رہے تھے۔ اب الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ مالک میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں میرا تو ہی مالک ہے، تیرے در کے علاوہ میرے پاس کوئی در بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر تو حاجتیں قبول نہیں کر سکتا، تو میری نہیں سن سکتا، میری عرض پوری نہیں کر سکتا، پھر مجھے وہ در دکھا دے کہ جس در پہ میں جاؤں میری عرض پوری ہو سکے۔ اور اگر تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے اور تیرے علاوہ میں کسی کو خدا بھی نہیں مانتا تو پھر میری دعا قبول کر لے۔ میرے حضور نے اس کے یہ الفاظ سنے تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اس کا انداز ہی ایسا، یہ مومن کا ہتھیار ہے، ہر تکلیف مصیبت میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، بلکہ میرے اللہ کو
خوشی ہوتی ہے جب اس بندہ مانگتا ہے، مانگتا نہیں ہے بلکہ ضد کرتا ہے اچھی چیز کے لیے کہ مالک مجھے اس چیز کی توفیق عطا کر دے۔ اگر تنگی ہے تو مالک سے ضد کرے، مالک اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اپنی برگاہ سے مجھے رزق عطا فرما۔ یہ تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس بندے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا۔ میرے رب نے فرما دیا تھا کہ مجھ سے مانگ کر دے، دیکھو پھر میں کیسی تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ کہ یہ انتہا عاجزی ہوتی ہے، کسی کے آگے بیٹھ جانا، فقیروں کی طرح کسی سے مانگنا، یہ انتہا کی عاجزی ہوتی ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، کاش کہ اس وقت جب انسان سجدے میں ہوتا ہے اپنا سب کچھ خاک پہ ڈال دیتا ہے اس اتنی بڑی ہستی کے سامنے، اور زبان سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے سبحانہ اور ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے رب جو سب سے بلند ہے۔ کاش کہ اس حالت کے اندر انسان کا پورا جسم یہ گواہی دے، انسان کا دماغ بھی حاضر ہو، انسان کا دل بھی حاضر ہو، اور دل سے یہ صدا کر رہا ہو مالک سب سے بلند تیری ذات ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ جب سجدہ کرتا ہے اس پہ انوار و تجلیات کی کتنی بارش ہو رہی ہے، تو انسان کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اس عاجزی سے اگر سجدہ کرے پھر اٹھ جائے، پھر رب کو حضور ہاتھ بلند کر دے، تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کا مالک ہو کر اپنے بندے کے صدا نہ سنے، اس کی حاجتیں پوری نہ کرے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے، اس دعا کو زندگی کا وظیفہ بنا لے، بلکہ سیرت کا مطالعہ کرے تو ہر جگہ میں نظر آتا ہے جب یہ مشکل وقت آیا میرے حضور نے اپنے ہاتھ بلند کر رب سے مانگا تھا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔